بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے. رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے دین کی باتوں کو سننے کے لیے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس پر عمل کرنے کے لیے جمع فرمائے. اللہ رب العزت مجھے صحیح اللہ کی رضا کے مطابق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگی بڑی مختصر ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سنہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اس حساب سے ہماری دنیاوی زندگی کا شمار اور گنتی کی جائے تو ہماری زندگی بہت ہی مختصر ہو جاتی ہے. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہو تو دنیا کے کئی سال ہو سکتے ہیں. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں اپنا وقت فارغ کر کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئی. یہ آپ کا بڑا احسان ہے. دین کی باتوں کو سننے کی محبت ہے، اللہ کو راضی کرنے والی فکر ہے. اللہ آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. میری معزز مائیں اور بہنیں، گھروں کے اندر اس طرح دین کی باتوں کا کرنا اور اس طرح مجلس کا انعقاد کرنا یہ اس لیے ہیں تاکہ ہمارے بامڑویل گاؤں میں کوئی بھی گھر ایسا باقی نہ رہے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا نور، بامڑویل گاؤں کا کوئی گھر ان نور سے خالی ہو. اس لیے جب ہمارے یہاں مردوں کے بیچ میں مشورہ ہوتا ہے تو اس میں ہر ایک شخص یہ خواہش اور تمنا ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے گھر میں بیان ہو، دین کی بات ہو، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں. اس لیے میری معزز مائیں اور بہنیں، پہلے آپ یہ نیت کریں کہ ہم سب اپنے اپنے گھر کے اندر اس طرح کے پروگرام کو سجائیں گے. سبھی نیت کریں. کوئی ہمارے گاؤں کا کوئی بھی گھر ایسا باقی نہ رہے جس کے اندر یہ مجلس نہ ہو رہی ہو، بلکہ ہر ایک شخص اپنے مرد حضرات کو، اپنے گھر کے ذمہ داروں کو یہ بات بتائیں کہ ہماری مسجد میں، بامڑویل گاؤں کی مسجد ہے، وہاں مغرب کے بعد مشورہ ہوتا ہے. اس کے اندر آپ بیٹھیں اور
اپنی خواہش کو ظاہر کریں کہ ہر 15 دن کے اندر اتوار کو، آج تو سنیچر ہیں کسی سبب سے، کیونکہ کل اسٹوڈنٹ کا جوڑ ہے جس کی وجہ سے آج سنیچر کو یہ مجلس رکھی گئی، ورنہ ہر اتوار کو 15 دن کے اندر یہ مجلس ہوتی ہے۔ تو یہ مجلس ہمارے ہر ایک گھر کے اندر ہو، اس کی فکر ہمارے مرد حضرات کو آپ سنائیں اور بتائیں کہ آپ ہمارا گھر اس کے لیے تیار ہیں، اللہ رسول کی باتوں کو سننے کے لیے، ان کی نورانیت کو اپنے گھر میں بسانے کے لیے ہم سب تیار ہیں۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اپنے گھروں کے اندر پڑے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نور ہیں، روشنی ہیں، ہدایت ہیں، جنت کی طرف لے جانے والا راستہ دکھانے والی ہیں، اور ظلمت، اندھیری، تاریکی یہ اللہ سے دوری والا عمل ہے، شیطنت والا عمل ہے، شیطان کا عمل ہے۔ تو سب سے بڑا فائدہ اپنے گھر کے اندر دین کی مجلس کو قائم کرنے کا یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جب اپنے گھروں کے اندر ہوگی، قرآن شریف کی تلاوت ہوگی، نماز، ذکر، تلاوت ہوگی، اس کی وجہ سے نورانیت گھر کے اندر پھیلے گی، فرشتوں کی آمد و رفت ہوگی، شیطان خود بخود اپنے گھر سے باہر نکل جائے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں کتنی پریشان ہیں، ہر طرف سے ان پر دکھ کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، لیکن انہیں اصل سبب معلوم ہی نہیں ہے کہ گھر کے اندر نماز بھی ہونی چاہیے، گھر کے اندر ذکر تلاوت ہونا چاہیے، گھر کے اندر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے نورانیت باقی رہتی ہے۔ اور جب نور ہوتا ہے، جب روشنی ہوتی ہے تو اندھیرا خود بخود غائب ہو جاتا ہے۔ یہی چیزیں کہ ہم جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کر موبائل میں دیکھ رہے ہیں، ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں، لیپ ٹاپ میں دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ بھی کیا رہے ہیں، نظم تھوڑی سنتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت تھوڑی سنتے ہیں، بیانات تھوڑی سنتے ہیں، بلکہ کیا عمل ہو رہا، ٹی وی پر، لیپ ٹاپ پر، موبائل پر، یوٹیوب پر کیا ہو رہا، سیریل دیکھی جا رہی، موویز دیکھی جا رہی، پکچر دیکھے جا رہے، ہنسنے ہنسانے والے ویڈیوز دیکھے جا رہے، جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کا جو نور ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے وہ نہیں رہتا، اور ظلمت، تاریکی، اندھیری، شیطان والے عمل ہمارے گھر کے اندر ہوتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے ناپاک مخلوق ہمارے گھروں میں داخل ہوتی، اور ہماری بیچاری مستورات بھولی بھالی بڑی پیارے انداز والی ہوتی ہیں، سمجھتی نہیں ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ ذہنی تناؤ، جسمانی اعتبار سے ہر طرف سے پریشان رہتی ہے، طبیعت میں سستی رہتی ہے، جسم طاقتور نہیں رہتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے جسم میں طاقت آتی ہے، تندرستی آتی ہے، دلوں کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، بیکار اور شیطان جو ہیں ہمارے جسم سے، ہمارے گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن وہ عمل ہو تب، میں نے وہی داخلہ دیا نا، وہ مثال سمجھائی کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا ایک نور ہے، وہ اگر گھر کے اندر پھیلے گا تو تاریکی، شیطان والے جو عمل ہیں وہ خود بخود باہر ہو جائے۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے ایسے دین کی مجلس کو ہمارے گھروں میں قائم کرنے کا۔ اس لیے آپ سب نیت کر لیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر ہر 15 دن کے اندر جب بھی یہ مجلس ہوگی تو ہم اپنے ناموں کو پیش کریں گے کہ میرا گھر بھی اس کے لیے تیار ہے۔ الحمدللہ آج یہاں الیاس بھائی کے گھر کے اندر یہ دین کی مجلس قائم ہوئی، اور ہماری مستورات نے اپنے اوقات کو فارغ کر کے اپنے اس گھر کے اندر جمع کیا اور اپنے آپ کا وقت فارغ کیا۔ اللہ رب العزت اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں اور میری معزز مائیں اور بہنیں، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ فرماتے ہیں
आमनुजतनिबू, ईमान वालों बचो, कसीरम मिन अज़्ज़न, बुरे गुमान से, बुरे ख्यालात से, बुरे अल्फाज से, बुरी बातों को कहने से। अपने अंदर ये ख्याल को पैदा करना कि फला ऐसा है, फला ऐसी है, फला वो करती है, फला ने ऐसा किया। आमनुजतनिबू कसीरम मिन अज़्ज़न, ख्यालात कसरत से हमारे दिमागों के अंदर घूमते फिरते हैं और हमारी मस्तूरात तो देखती ही रहती है। दिन भर क्या करेंगी, फुला पाकिस्तानी सीरियल के अंदर फुला ने ऐसा कपड़ा पहनी हुई थी, तो आज जो है हमारे शौहर से ये दरखास्त होती है कि हमें भी वैसे कपड़े होने चाहिए। फुला बच्ची ने वो कपड़े पहने हुए थे, तो हमारे जहनों के अंदर ये ख्याल पैदा हो जाता है, कितना अच्छा दिखता है, हमारी बच्ची को भी ये पहनाना चाहिए। ये ख्याल है कि फैशन परस्ती आम हो गई। आमनुजतनिबू कसीरम मिन अज़्ज़न, हमने अपने ख्याल को बदला नहीं, हमने वेस्टर्न कल्चर्स को अपना अपना बनाया है, हमने गैरों के तरीकों को अपना बनाया, अपनों को तरीके को हमने खो दिया। फातिमा रदी अल्लाह अन्हा कैसी थी, माँ आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा कैसी थी, हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा कैसी थी। हमारी माओं ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और मैं हर मर्तबा ये कहता हूं कि ये मां न होती तो ये दुनिया वजूद में ना आती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सिस्टम और एक सुन्नत कायम की है कि दुनिया के अंदर चाहे मर्द हो या औरत, इसी औरत जात के पेट से ही, मां के पेट से बच्चा जन्म लेता है। और उसकी आसान मिसाल समझिए मेरी मुअज़्ज़ज़ माएं और बहनें, कि एक शक्ल जैसे मटका बनता है, मटका, या और समझ ले कि हमारे यहाँ जैसे पंखा अभी घूम रहा है हमारे ऊपर, तो उसका एक स्ट्रक्चर है, उसका एक ढांचा है, उस ढांचे के अंदर इसको बनाया जाता है, उसको सही नुमाइश की जाती है, उसकी फिटिंग की जाती है, सही मानों में उसकी कटिंग होती है, उसका एक ढांचा होता है। उस ढांचे में अगर थोड़ी सी खराबी है, पंखा टेढ़ा है या जो चीज बनाई जा रही है उस ढांचे के अंदर, लेकिन ढांचे में खामी है, खराबी है, कि ढांचा गुजराती में कहते हैं वाका है, टेढ़ा है, इस तरह का है, जिसकी वजह से यह होता है कि जो चीज उस ढांचे के अंदर बनाई गई, पिघलाई गई और फिर सूखने के बाद जब वो बाहर निकल कर आती है तो ढांचे में खराबी थी, इसलिए जो चीज भी बाहर निकल कर आवेगी उस चीज में खराबी आने ही वाली है। मेरी मुअज़्ज़ज़ माएं और बहनें, मैं बताना चाहता हूं, दुनिया में बसने वाली ये सारी मखलूक जो आप देख रही हैं वो मां के पेट से पैदा होती हैं। जितनी भी मखलूकात आप देखें, ऐसा नहीं कि मर्द के पेट से पैदा होती, बल्कि आप ही के पेट से। आप ही वो जात हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया है, इतना बुलंद मकाम अता फरमाया है कि जन्नत उठा के आपके कदमों के नीचे डाल दी। हाँ, लेकिन जन्नत उस वक्त बनती है जबकि मां भी वैसी हो, और ना वही मां जहन्नम बना देती है। अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं करेगी, अपने बच्चों को सही ढंग से जो है अखलाक नहीं सिखावेगी, किस तरह पढ़ना है, किस तरह लिखना है, किस तरह रहना है, किस तरह बोलना है, किस तरह उठना बैठना है, बड़ों से कैसे बात करनी, छोटे से कैसे बात करनी, कहां से सीखेगा। मर्द तो अपने कामों में लगा हुआ है, उसको तो रोजी रोटी की जिम्मेदारी दी गई है, उसको बाहर की सारी जिम्मेदारी कि घर में खर्चा देना है, कपड़ा देना है, घर के अंदर अनाज पानी लाना है, लाइट बिल देना है, गैस बिल देना है, सारी जिम्मेदारी मर्दों पर डाली और औरत को महारानी की तरह रखा कि आप जो है अपने घर की होम मिनिस्टर है, आप अपने घर की महारानी हैं, आप अपने घर को जन्नत बनाओ, अपने बच्चों की सही तरबियत करो। लेकिन जो है बड़ा फर्क तब पड़ता है कि मां का पेट एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है। जब मां हमल से होती है उसी वक्त से गाने सुन रही हैं, कानों के अंदर गाने बज रहे हैं, डीजे के वक्त वो बाहर निकलकर डीजे सुन रही हैं, पिक्चर देख रही हैं, सीरियलें देख रही हैं। फिर क्या होता है, फिर वो बच्चा जब दुनिया के अंदर बाहर आता है तो ढांचे में खामी थी, सारी खराबियां, सारी जुल्मतें, अल्लाह को नाराज करने वाले जितने भी अमल थे वो सब कुछ उसने किए। उसी का नक्शा जो बच्चा जब दुनिया के अंदर आया तो उसने भी वही करना है, क्योंकि पैदाइश में खामी है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, औरत का दीनदार हो जाना मर्द के दीनदार होने से बहुत ज्यादा बेहतर है। औरत अगर दीनदार बन जाए तो सारा खानदान दीनदार बनता है। इसलिए आपने देखा होगा
کہ मौल साहब तो बहुत दीनदार है, हमारे घर के शोहर तो बहुत दीनदार है, हमारे ससुराल में हमारे ससुर बहुत दीनदार है, हमारे साले, हमारे मामू, मर्द हजरात देखें तो बयान सुन के और अल्लाह वालों की बातें सुन के जो है कुछ न कुछ दीनदार होते हैं। लेकिन औरतों में बहुत कम ये रिवाज है। औरतें ज्यादातर, मैं ये नहीं कहता कि आप दीनदार नहीं, आप अल्लाह को याद करने वाले नहीं हैं, हालांकि जो मैंने आयत पढ़ी है उसमें यही बात कही गई कि आप लोगों के बारे में बुरा ख्याल न कीजिए, लोगों के बारे में गलत गुमान न कीजिए। ये कुरान करीम की आयत जो पढ़ी है उसके अंदर तो ये बात बताई गई है कि आप लोगों के बारे में गलत ख्यालात न करें। आमनुज्तनिबू, बचाएं अपने आप को, ईमान वाले माएं और बहनें बचाएं अपने आप को किस चीज से? कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म, क्योंकि बहुत सारे ख्यालात, बहुत सारे गुमान, बहुत सारी हमारी दिमाग की सोचें वो होती हैं कि हम यूं सोच रहे हैं कि फलां ऐसी करती हैं, फलां ऐसा करता है, लेकिन ऐसा होता है कि वो इस तरह नहीं करता है, और उसकी वजह से जो हमने गलत ख्याल किया है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म, बहुत सारे ख्यालात वो है जो गुनाहों की तरफ माइल करते हैं। गुनाह होते हैं जो हम गलत ख्यालात अपने लोगों के लिए करते हैं। इसलिए सबसे पहली मेहनत ये हो कि अपने आप को सही संवारें, अपने आप को सही बनाएं, अकाईद का पाबंद बनाएं, अल्लाह की मोहब्बत दिलों के अंदर पैदा करें। मोबाइल और उसके अंदर जितनी भी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, गाना अगर सुन रहे हैं उसको छोड़ने की फिक्र करें। गाना सुनने की वजह से निफाक पैदा होता है, अल्लाह से दूरी पैदा होती है, इस्लाम की मोहब्बत निकल जाती है, गैरों की मोहब्बत दिलों के अंदर आ जाती है, दुनिया की मोहब्बत दिल के अंदर आती है, दीन की मोहब्बत अपने दिलों से निकल जाती है, आखिरत का यकीन टूट जाता है, कब्र का यकीन, अज़ाब कब्र का यकीन, जन्नत जहन्नम का यकीन हमारे दिलों से खत्म होना शुरू होता है। निफाक पैदा करता है गाना सुनना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था गाना सुनने की वजह से हमारे दिलों के अंदर निफाक पैदा होता है। मुनाफिक, निफाक कहते हैं कि जुबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और है, इसको कहते हैं निफाक। कि जुबान से तो कह रहे हैं कि मौलाना हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन दिल के अंदर यह है कि मौका मिलेगा तो मौलाना की शिकायत लगा देंगे कि मौलाना ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। ये है कि अपने जुबान पर कुछ और है, जुबान जो है अपनी अलग चल रही है और अंदर का बातिन, अंदर का दिल जो है वो अंदर ख्याल कुछ और लिए हुए है। इसलिए मेरे मुअज़्ज़ज़ माएं और बहनें, अपने आप की पहले फिक्र करें, अपने स्ट्रक्चर को, अपने ढांचे को सही संवारें। उसके बाद जो फिक्र करनी है वो ये इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म वला तजस्ससु वला यग़्तब बअदुकुम बअदा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं लोगों की तजस्सुस में, लोगों की पंचायत में लोग क्या कर रहे हैं उसकी पंचायत में ना पड़ो कि फुला गाड़ी के अंदर गए हैं, फुला टू व्हील पर गए हैं, फुला इस तरह कर रहे हैं, फुला शादी में गए हैं, फुलानी ने ऐसा कपड़ा पहना था, फुला ये कर रहा है, फुला ये कर रही है। ये ख्याल तो औरतों के अंदर आम है। तजस्ससु वला तजस्ससु वला यग़्तब बअदुकुम बअदा। बाज वो लोग हैं जो इस चापलूसी में लगे हुए, तजस्सुस में, बस हमेशा इसी फिक्र में लगे रहते हैं, फुला कहां गया, फुला कहां गई, क्या कर रही है, इसी फिक्र में लगी हुई। अल्लाह की बंदियों, अल्लाह ताला ने यही चीज हमें समझाई है कि लोगों की फिक्र में ना पड़ो, पहले अपनी फिक्र करो कि अपनी आखिरत बनानी है, मेरी जिंदगी बनानी है। लोग क्या कर रहे हैं उससे क्या हमें मतलब है। औरतों की ये आदत है, जब मजमा बैठ जाता है, इसीलिए कहावत है कि अगर बहुत सारे मर्द बैठे हों और कोई ये बात कहे कि कोई शख्स एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, तो ये बात तो यकीनी है कि सच हो सकती है, लेकिन ये बात आप बुरा ना लगाना, लेकिन बात हक है। जब मैं जैसे ही अंदर आया तो वही मच्छी बाजार चलता है, इस तरह की आवाज आ रही थी। भले ही एक दूसरे को औरत पहचानती नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद जब आपस में एक दूसरे से बैठते हैं, करीब करीब बैठते हैं, तो फिर बात शुरू हो ही जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपस में औरत अगर बैठे तो
तो एक दूसरे की बात किए बगैर रहती ही नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप पर इल्जाम लगा रहा हूं कि आप लोगों की पंचायत में लगी रहती है। कुरान कहता है ला तजस्ससु वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, कि एक दूसरे की पंचायत में, एक दूसरे की ग़ीबत में ना पड़ो। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, लोगों की ग़ीबत ना करो। हमारे यहाँ यही माहौल है, फलानी ने ऑनलाइन क्या मंगवाया है, फलानी ने इस तरह मंगवाया है, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ये करना है। अपने मर्द हजरात पर इस तरह की जो है बड़ी बड़ी लिस्टें बनाकर न डालो। पहले देखो कि हम कितने जमीन में हैं, हमारा शौहर कितने लेवल का है, उस हिसाब से अपनी जरूरियात को पूरा करो। ये ना हो कि शौहर जो है 500 रुपये दिन भर का कमा रहा है और आप जो है 1000 रुपये उड़ा रही है। इस तरह नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज तो मैंने बताई कि अपनी जिंदगी को संवारना है। अगर ये अमल हम कर रहे हैं, लोगों की पंचायत और लोगों की ग़ीबत कर रहे हैं, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू, अल्लाह ताला ने अजीब मामला ये बयान फरमाया है। अल्लाह की बंदियों, औरत जात तो बड़ी नजाकत वाली होती हैं, बड़ी मोहब्बत वाली होती हैं, बड़ी नाजुक होती हैं, बड़ी नखरे वाली होती हैं। अल्लाह ने उनके अंदर पैदाइशी ये चीज रखी है। अल्लाह ने खूबसूरती का मुजस्समा औरत जात को बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू, क्या आप ये चाहते हैं कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त अपने हाथों से आप खाएं? कैसी बात लगती है, कितनी खतरनाक। मरा हुआ हमारा खुद का भाई हो, उसका गोश्त हम खुद अपने हाथों से नोच कर खाएं, ये अच्छा लगता है? कुरान कहता है अयुहिब्बु अहदुकुम, अल्लाह खुद सवाल पूछता है हमसे, क्या तुम्हें ये पसंद है? युहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू, अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना क्या आप पसंद करती हो? नहीं पसंद करती। फकरिहतुमू, तुम तो उसे नापसंद करती हो। अल्लाह इस बात को बयान फरमाकर ये समझाना चाहते हैं कि लोगों की ग़ीबत करने वाला, लोगों की पंचायत करने वाला, लोगों की फिक्र करने वाला, गलत फिक्र करने वाला इसी तरह है जैसे अपने मुर्दार भाई का गोश्त नोच कर वो खा रहा। कितनी सख्त वाइद है। इसलिए मेरी मुअज़्ज़ज़ माएं और बहनें, इस पर खास तवज्जो देने की जरूरत है। जबान एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से हमारा फैसला जन्नत का या जहन्नम का हो सकता है। जबान ही वो चीज है कि पूरी जिंदगी आपने नेकी वाले अमाल किए, लेकिन आखिरी जब मौत का वक्त करीब आया, जुबान ने कह दिया नाऊज़ु बिल्लाह कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, उसके रसूल को नहीं मानता, उसके दीन को नहीं मानता। अगर इस तरह के अल्फाज जुबान ने निकाल दिए तो अल्लाह जाने हमारा क्या फैसला हो सकता है। जाहिर एतबार से तो यही है कि उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसलिए मेरी मुअज़्ज़ज़ माएं और बहनें, सबसे पहले अपने जात को संवारे। जात को संवारने का मतलब ये नहीं कि अच्छे से अच्छे कपड़े पहने। मौलवी साहब ने कहा है कि जो टिप टॉप रहने का, हाँ ये भी चीज है। हमारे हजरत मुफ्ती महमूद साहब बारडोली अदबल्लाहु फयूज़हुम अलैना एक मर्तबा यूं फरमा रहे थे, हमारी मस्तूरात जो हैं वो अच्छी तरह साफ सुथरी रहती नहीं है। देखो, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूं, ये दीन की बातें कर रहा हूं जो हदीस में, किताब में उलमाए किराम ने लिखी है। अपनी जिंदगी को खुशगवार और हंसी से और खुशी से जीना चाहते हो तो उसूल और आदाब, सुन्नत की पाबंदी, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने वाले अमाल को अपनी जिंदगी के अंदर लाओ। तो हमारे हजरत यूं फरमा रहे थे कि औरत जो है ज्यादातर अपने कामों में मशगूल रहती है, लेकिन उसको पता होता है कि मेरा शौहर कब आने वाला है, मेरा शौहर इस वक्त जाता है। हमारे यहाँ तो मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जो गांव में है, यहाँ तो ज्यादातर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा बाहर जाने वाले काम पर हो, लेकिन फिर भी मैं इतने लोगों को जानता हूं कि कुछ न कुछ हजरात बाहर अपने काम के लिए जाते हैं। उनका कोई वक्त मुकर्रर होगा, उनकी बीवी, उनके घर वाले जानते हैं, उनकी मस्तूरात जानती हैं कि किस मौके से हमारे शौहर जो हैं वो बाहर जाते हैं। मिसाल के तौर पर 7 बजे जा रहे, 8 बजे जा रहे, 9 बजे जा रहे, क्या करना है इस मौके से। लेकिन
बेचारा शोहर ही खुद नहा रहा है, गर्म पानी भी वो खुद कर रहा, बम्बा भी खुद जला रहा है और अपना पानी गर्म करके खुद नहाकर चाय बनाकर अपने काम के लिए चल दिया। और कहाँ गई बीवी? तो बीवी तो बिस्तर पर है और फजर भी जो है बिस्तर के अंदर पढ़ ली है उसने, मालूम नहीं कि शोहर कब गया है क्या है। असल ये जिम्मेदारी है कि अपने शोहर की सही मानों में खिदमत करें, ये कि उसके मिजाज को समझें। अब आप कहेंगे कि ये तो जवान जवान जो होते हैं उनके, अरे ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके अज़वाज ने पूरी जिंदगी खिदमत की। 63 साल की या 64 साल की कुछ उम्र थी तब उनका इंतकाल हुआ। इतने साल अज़वाज मुतहरात ने, उनकी बीवियों ने खिदमत की। तो ऐसा नहीं है, यह जिंदगी का उसूल चाहे नवीरे शादीशुदा हो या जिनकी शादी होकर बहुत वक्त हो गया हो, लेकिन ये उसूल सबके लिए हैं कि मेरी मुअज़्ज़ज़ माएँ और बहनें, घर को असल सही मानों में खुशगवार बनाने के लिए हमें अपने शोहर का, अपने बच्चों का मिजाज समझना बहुत जरूरी है। हम बच्चों के मिजाज को समझेंगे ही नहीं तो जो है हम सही मानों में उनका दिल जीत नहीं सकते। इसलिए हम पहले शोहर को समझें कि वो कब जा रहा है, तो उससे हम अपने आप को पहले संवार लें, ताकि जब ये शोहर बाहर जा रहा है कई मस्तूरात उसे दिखाई देगी, वो अपनी नजर की हिफाजत करना भी चाहेगा, लेकिन आप जब ऐसी गंदी और मैली कुचैली और बिस्तर पर यूं ही पड़े रहेगी, मुंह धोया सही नहीं है और बाल सवारे नहीं है, यूं ही अलल टप जो है पड़ी रहेगी, तो शोहर क्या आपका चेहरा देखने को लगेगा? बल्कि इस चेहरे के साथ शोहर आपकी तरफ नजरे मोहब्बत करेगा ही नहीं। फिर जब बाहर जाएगा तो लोगों को वो मेकअप वाली, टिप टॉप वाली जो है मस्तूरात दिखाई देगी, फिर उसी की तरफ वो माइल होगा। तो ये तो गुनाह की तरफ जा रहा है। हाँ, वो शोहर को हुक्म है कि उसकी तरफ न देखे, अपनी निगाहों की हिफाजत करे। कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। ये तो है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्दों को हुक्म दिया कि नजर की हिफाजत करें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, बल्कि औरतों को भी वकुल लिलमुमिनाति यगुद्दन मिन अबसारिहिन व यहफज़न फुरूजहन वला युबदीन ज़ीनतहन, कि औरतों को भी हुक्म दिया कि वो अपनी नजर की हिफाजत करें। तो ये बीवी की जिम्मेदारी है कि वो अपने शौहर की नजाकत को समझे, वो क्या चाह रहा है इसको समझे। हाँ, ये दीन की बात है। अगर ये सही समझेंगे, सही कनेक्शन मियां और बीवी के अंदर पैदा होगा, आपस में मोहब्बत पैदा होगी, ये मोहब्बत बच्चों के अंदर ट्रांसफर होगी कि हमारे वालिदैन इस तरह रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, आपस में झगड़ते नहीं हैं और गाली गलौच नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो थोड़ा सा मामला होता है तो तेरी माँ की, तेरी बहन की शुरू हो जाती है, और हमारे छोटे छोटे बच्चे ये सुनते हैं कि हमारे वालिदैन आपस में जब भी गुस्सा होते हैं तो गाली गलौच करते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई गुनाह नहीं होता। हम हमारे बच्चों के सामने झाड़ू मार रहे हैं या काम कर रहे हैं तो वही गाना बज रहा है या सीरियल चल रही है या पिक्चर चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे ये समझते हैं कि इस तरह का देखना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि हमारे वालिदैन देखते हैं। उनको तो दीन की समझ है, हमारे वालिदैन तो हमसे बड़े हैं। हम जो काम कर रहे हैं हमारे बच्चे ये समझते हैं कि वो काम करना हलाल है, जायज है, तो बच्चे फिर उसी तरह काम करने लगते हैं। जब आप टोकेंगे तो बच्चे कहेंगे कि अब्बा अम्मा आप भी तो वही काम कर रही थी, आप ही को देखकर तो हमने सीखा है। इसलिए मेरी मुअज़्ज़ज़ माएं और बहनें, अपने आप को संवारें। हमारे हजरत ये फरमा रहे थे मुफ्ती महमूद साहब बारडोली कि अक्सर ये होता है कि हमारी मस्तूरात जो है किचन में काम करती हैं, कपड़े धोती हैं, जो है झाड़ू पोता करती हैं, इस तरह के काम में लगी हुई रहती हैं। तो ये काम तो करना ही है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि शोहर की जब यहां से घर से वापसी होती है और रिटर्न जब वो आ रहा है, उस वक्त में भी हालत कभी कभी बाज औरतों की वो रहती है कि उसी तरह वो पसीने में डूबी हुई, आदू लहसुन की उसके जिस्म से वो बदबू आ रही है। फिर आप खुद बताएं कि शोहर गया तब भी जो है वो बिस्तर में पड़ी थी, जब आया है तब भी इसी तरह बदबूदार है, तो वो शोहर किस तरह आपकी तरफ मोहब्बत की निगाह करेगा, किस तरह अपनी दीनी मेलान को आपकी तरफ करेगा। इसलिए ये चीज बहुत जरूरी है। पाकी सफाई का खूब ध्यान रखो। अपने शोहर के लिए इत्र लगाना सही है,
मस्तूरात को मालूम ही नहीं है, बाद मस्तूरात समझती है। वैसे भी बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अभी की लड़कियां हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये मजाकन में कह रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है कि वो तो स्प्रे लगाकर ही बाहर निकलती हैं, ताकि लोगों को पता चले कौन से ब्रांड का उसने स्प्रे लगाया। जो स्प्रे अपने शोहर के लिए, अपने माँ बाप को खुश करने के लिए, अपने घर के अंदर माहौल को अच्छा करने के लिए लगाना चाहिए था, वो जब शादी में जाती है, कहीं पिकनिक में घूमने के लिए जा रहे हैं, कहीं सापुतारा जा रहे हैं या चिखली जा रहे हैं, तो जो है इतना मेकअप और इतना बाल सवार कर बेहतरीन निकलती है कि हर लोगों की नजर उनकी तरफ पड़ती है। या अगर वो बुर्के में है, अपना चेहरा ढका हुआ है, तब भी स्प्रे इतना भड़कदार लगाया हुआ है जिसकी वजह से पता चलता है कि लेडीज स्प्रे वाली कोई गई है यहां से। तो आप ये पैगाम देना चाहती है कि हमारी तरफ देखो। ये चीज है हमारी माएं और बहनें, आपको गलत समझाया गया है, गलत आपको मैसेज दिया गया है, और इस गलत फहमी की वजह से हमारी माएं और बहनों के साथ बदकारियां, बदफअलियां, बदकारियां, गलत काम हो रहे हैं। आप देखते नहीं, आए दिन पेपर के अंदर, न्यूज के अंदर यही चीज घूम रही है कि फुलानी छोटी बच्ची के साथ गैंग रेप हो गया, फुलानी कुछ साल की उम्र की बच्ची थी, उसके साथ ये गलत काम हो गया। अरे हो गया वो तो बाद में, दिखाया किसने है? अपने जिस्म को दिखाया किसने? कितनी मर्तबा हमारी माओं को समझाया जावे कि शादियों के मौके से अपने जिस्म की नुमाइश न करो, फिर भी जो है इसी तरह का हाल होता है कि कोई पर्दे की अहमियत नहीं है, किसी चीज का ध्यान नहीं है। जब जो चीज अट्रैक्शन पैदा करने वाली है, अपने अंदर खिंचाव करने वाली है, अल्लाह ने मर्द और औरत के अंदर एक कनेक्शन रखा है। आप क्यों समझते नहीं इस बात को? अच्छा, आप कहेंगे कि सिर्फ औरतों को कहा जा रहा है कि जो है आप इस तरह का पर्दा करें, मर्द को चाहिए था कि वो भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर दें। अल्लाह की बंदियों, मर्द की बाहर की जिम्मेदारी है, उसको कमाने जाना है, बाहर की सारी जिम्मेदारी, घर से बाहर की सारी जिम्मेदारी अल्लाह ने मर्दों को दी है, और घर के अंदर की सारी जिम्मेदारी अल्लाह ने औरतों को दी है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े फजाइल बयान फरमाए हैं कि शोहर के माल को संभालने वाली, अपनी जिंदगी को संवारने वाली और अपने दामन को पाक साफ रखने वाली औरत जन्नती है। लेकिन ये समझती नहीं है। अपने आप को कारोबार में लगाना, अपने आप को बिजनेस में लगाना, कंडक्टर की नौकरी करने वाली है, बाज लोग बैंक में नौकरी कर। अच्छा मौलवी साहब तो जो है पुराने ख्यालात के हैं, इसलिए जो मैं नहीं कहता अपनी बच्चियों को खूब पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को खूब दुनियावी तालीम दो, दीनी भी तालीम दो, लेकिन उन्हें समझाओ कि पर्दा भी जरूरी है। उन्हें काम के लिए अगर आपको लगता है तो जिन जिन कामों के अंदर हमारी मस्तूरात की जरूरत है उस काम के अंदर लगाओ। इस्लाम रोकता नहीं है, लेकिन पर्दों के साथ, कवानीन के साथ, अल्लाह को नाराज करने वाला कोई अमल ना हो उसके साथ हो। हम जानते हैं बाहर कितने दरिंदे घूम रहे हैं, बुरी नजर रखने वाली हमारी मस्तूरात पर घूम रहे हैं। आप पर मोहब्बत है, हमारी मस्तूरात हमारे लिए बड़ा कीमती सरमाया है। ये समझती नहीं हमारी मस्तूरात कि हमारी मस्तूरात हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। हमारे इस्लाम की वो माएं हैं जो दुनिया के अंदर बच्चों की नुमाइश करती हैं, बच्चों को पैदा करती हैं। ये अगर माएं ना हो, ये मस्तूरात ना हो, इनके साथ गलत काम होना ये हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये दुनिया के अंदर हजरत इंसान को जन्म देने वाली माएं हैं, ये बच्चों को तरबियत करने वाली माएं हैं। ये वो मां हैं जो अपने बच्चों को खिलाना, पिलाना, उनको संवारना, उनको पहनाना, बोलना, चलना, उठना, बैठना सब कुछ सिखाती है। ये मां की कुर्बानी होती है। इसीलिए आप देखें कि जिस घर की माएं बड़ी दीनदार होती हैं, उनके बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से कुछ न कुछ तो दीनदार जरूर होते। माहौल का बड़ा असर है। आपके ये जैसे इलियास भाई के यहाँ है, यहां पर एक गटर का दरवाजा खुल जावे, छोटा सा ढक्कन हो, वो खुल जावे तो खुशबू शुरू हो जाएगी, खुशबू आना शुरू होगी ना, क्या आएगी? बदबू आएगी। अब आप कहेंगे कि अपने घर के अंदर स्प्रे करो, स्प्रे करो, स्प्रे करो, कितनी खुशबू फैलाएंगे? अरे वो ढक्कन को बंद करने की जरूरत है जहां से बदबू आ रही है, न कि उस चीज को बंद कर खुशबू को फैलाएं। वो तो बदबू और खुशबू साथ हो जाएगी, कुछ वक्त तो खुशबू रहेगी, उसके बाद फिर बदबू शुरू हो जाएगी। तो माहौल का बड़ा असर है। फ्रीज को आप देखा है, फ्रीज हमारे हर घर के अंदर होता है। हमारे यहां घर के अंदर फ्रीज है,
فریج کے اندر پانی ٹھنڈا ہوتا ہے یا گرم ہوتا ہے؟ گرم تو نہیں ہوتا نا، ٹھنڈا ہوتا ہے. اس کے اندر الحمدللہ گوشت بھرا ہوا رہتا ہے، کتنی ساری سبزیاں ہوتی ہیں، کئی سارا بھرا ہوا ہے. ہمارے پچھلے زمانے میں میرے والد صاحب کی عمر کے جتنے لوگ ہیں وہ یوں کہتے تھے، جیسے ہمارے سعید چچا یہ ہیں، ان کی عمر کے لوگ یوں کہتے ہیں کہ پہلے فریج نہیں تھا. ہم نے بھی دیکھا ہے الحمدللہ، وہ زمانہ بچپن میں دیکھا ہے. ہمارے یہاں بنڈاریا ہوتا تھا، جیسے ابھی بھی بعض لوگوں کے گھر میں ہے، بنڈاریا ہوتا تھا جس کے اندر کھانا بچا ہوا رہتا، اس کو رکھ دیتے، یا پھر کوئی فقیر یا غریب آتا اس کو دے دیا جاتا. 2 دن 3 دن 4 دن فریز میں رکھ کر جو ہے کھایا نہیں جاتا تھا. اب تک جو کچھ بچا ہے کہاں کرنا ہے، فریز میں رکھ دو، جو بچا ہے فریز میں رکھ دو. اچار بھی فریز میں ہے، کھانا بھی فریز میں ہے، گوشت بھی فریز میں ہے، سبزیاں بھی فریز میں، سب کچھ فریز میں رکھا ہے. یعنی کیا ہے، یہ فریز اصل میں بخیل ہے، سب کچھ اپنے اندر کنجوس ہے، اپنے اندر سمیٹ لیا. غریبوں کا کھانا چلا گیا. پہلے کچھ بنتا تھا تو کچھ زیادہ ہی بنتا تھا. یہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جو ہے پہلے ہمارے گھر کے اندر کچھ زیادہ ہی بنتا تھا تاکہ کوئی غریب، کوئی جو ہے مزدوری کرنے والا یا اڑوس پڑوس کا جو ہوتا تھا. آپ لوگوں نے بھی وہ زمانے دیکھے ہوں گے کہ کسی کے یہاں دال کم ہو گئی، گھٹ گئی، دوسرے کے گھر جا کر کہتے تھے کہ ایک پیالے میں ہمارے یہاں دال کم ہو گئی ہے، گھٹ گئی ہے، تو ذرا ہمیں دے دے. وہ الحمدللہ نکال کر دے دیتے. چاول گھٹ گئے، چاول دے دیتے. جس چیز کی ضرورت ہوتی جو ہے، پہلے لوگ سیدھے سادے تھے اور بہت سخاوت کرتے تھے، یعنی بہت اپنے گھر کے اندر سے لٹاتے تھے. کچھ تھا نہیں ان کے پاس، سیدھے سادے تھے. لیکن اب کیا ہو گیا، ہم نے سب کچھ فریج کے اندر بننا شروع کر دیا. تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں اس بات کو سمجھیں کہ عطر، جو میں عطر پر بات کر رہا تھا کہ عطر لگانا مستورات، ایک تو پہلے کہ ہلکی خوشبو والا عطر لگانا بھی چاہے اسپرے چاہے تو وہ ہلکی خوشبو والا، یعنی اپنا جسم خوشبودار ہو، لوگوں کو بہت زیادہ خوشبو نہ آتی ہو، اس طرح کا استعمال. ہاں لیکن اگر اپنے گھر کے اندر ہو، اپنا شوہر ہے اور گھر کے اندر آپ مستورات ہیں، تو آپ اگر بہترین اور اچھی بھڑکدار خوشبو والا بھی استعمال کرنا چاہیں تو اپنے شوہر کو بھی زیادہ خوشبو آئے، اپنی طرف مائل ہو، محبت ہمارے ساتھ ہو، تو اس موقع سے اپنے گھر کے اندر بات کو سننا. ورنہ مول صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ بھڑکدار عطر بھی لگا سکتے ہیں آپ، کہہ کر جو ہے باہر گھومنے نکل جائے. اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے بہترین خوشبو لگا کر رکھیں. اسی لیے ہمارے استاد نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ جب بھی گھر سے ہم مردوں کو یہ کہا تھا کہ جب بھی گھر سے باہر نکل کر اپنے گھر کے اندر داخل ہو، اس موقع سے ضرور عطر لگا لیا کریں کہ جب آپ گھر کے اندر انٹر ہو رہے، داخل ہو رہے تو گھر کی دعائیں پڑھ رہے، سیدھے پیر سے داخل ہو رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں اور عطر کی خوشبو آ رہی ہے، تو بیوی جیسے قریب ہوگی تو وہ خوشبودار سے اس کا ذہن معطر ہو جاوے گا. خوشبو جو ہے اپنے ذہن کو صاف کر دیتی ہے. اور وہی میں نے آیت پڑھی تھی نا، ان بعض الظن اثم. کیا پوچھ رہی تھی کہ کہاں گئے تھے، کیوں اتنے لیٹ آئے ہو، لیکن خوشبو اتنی بہترین لگائی ہوگی کہ بات پوچھنے سے پہلے وہ خوشبو کے اندر معطر ہو جاوے گی اور مدہوش ہو جاوے گی. کیا وہی بہترین خوشبو لگا کر ہمارے شوہر، ہمارے میاں آئے. تو شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی صاف ستھرا رہیں، خوشبودار رہیں، اپنے منہ کو بھی پاک صاف رکھیں، اپنے جسم کو پاک صاف رکھیں. اسی طرح ہماری ماں اور بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کو، اپنے جسم کو پاک صاف رکھیں. تو میں نے 2 باتیں بتائی کہ غیبت نہ کریں، لوگوں کی پنچات نہ کریں، آپس میں ایک دوسرے کی غلط باتیں نہ کریں، تانا زنی نہ کریں، چغلیاں نہ کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں. اور سب سے پہلی چیز میں نے بتائی تھی وہ یہ ہے کہ اپنا اسٹرکچر جہاں بچہ جنم لیتا ہے اپنی ذات کو خود سنواریں. اور ایسا نہیں کہ صرف جنم لیتا ہے، اس کے بعد بھی بچہ دنیا کے اندر آ گیا، بچہ ماں باپ کو دیکھ کر، ہمارے دادا دادی کو دیکھ کر، ہمارے مرد اور عورتوں کو دیکھ کر بچہ یہ سبق لیتا ہے. ہم جو ہے کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہیں تو ہمارا بچہ دیکھتا ہے کہ کھڑے کھڑے پانی پینا صحیح ہے، تو وہ بچہ بھی کھڑے کھڑے پانی پیتا ہے. ہم جو ہے اوڑھنی نہیں اوڑھ رہی ہیں اور کھانا کھانا یوں ہی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بھی جو ہے سر پر ٹوپی لے کر کھانا نہیں کھاتے ہیں. ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے، نہ ماں باپ ٹوکتے ہیں، نہ بچیاں کچھ سیکھتی ہے.
یہی چیز ہو رہی. جب بے دینی ہوگی، بے دینی یعنی دین سے دوری، تو اس کی وجہ سے اندھیرا ہوگا. بے دینی یعنی اللہ کو ناراضگی کرنے والے عمل، اور دینداری یعنی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے عمل. تو اللہ کو راضی کرنے والے عمل میں روشنی ہے، اور اللہ کو ناراض کرنے والے عمل میں اندھیرا ہے. تو اندھیرا اچھا لگتا ہے یا روشنی اجالا اچھا لگتا ہے؟ ہر ایک آدمی اجاز چاہتا ہے، روشنی چاہتا ہے، تاریکی اندھیرا نہیں چاہتا. روشنی کے اندر کام آسان ہوتے ہیں، ہر کام عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. اور جہاں اندھیرا ہو وہاں بہت پریشانی ہوتی ہے، ہر کام میں جو ہے پریشانی ہوتی ہے. اس لیے بے دینی کو ختم کرنا ہے. اس کے لیے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کریں. اپنے ایمان کو مضبوط کریں. کیسے مضبوط کریں گے؟ کھیلا مارنے کی ضرورت ہے. دل پر کھیلے مارو، اور مول صاحب نے مضبوط کرنے کا کہا پارٹیاں لگاؤ اور کھیلے مارو، کہ جو ہے ایمان کو مضبوط کرنے کا. ایمان کہاں ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ اپنی زبان سے کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن جب بھی تیری ضرورت پڑتی ہے، میں بیمار ہوتا ہوں یا میں بیمار ہوتی ہوں، میں پریشان ہوتی ہوں، میرے رزق کے مسئلے ہوتے ہیں، میرے گھر کے اندر جو ہے کچھ آفتیں بلائیں ہیں، سحر ہے، اس وقت میں باپوؤں کے پاس جاتی ہوں، لا الہ الا اللہ پر عمل نہیں کرتی ہوں. میں جو ہے درگاہوں پر جاتی ہوں، میں لا الہ الا اللہ پر عمل نہیں کرتی ہوں. میں جو ہے قرآن کریم کو نہیں پڑھتی ہوں، میں جو ہے اللہ کو راضی کرنے والے عمل نہیں کرتی ہوں، میں نماز نہیں پڑھتی ہوں، میں صلاۃ الحاجت نہیں پڑھ کر اپنی پریشانی کو دور نہیں کرتی ہوں. ایسا تو نہیں کرتے. ہم تو کہہ رہے ہیں اپنے ایمان کو کھیلے ٹھوک کر مضبوط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کو عملی زندگی بناؤ، کہ میرا اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، میرا اللہ ہی مجھے نفع دیتا ہے، نقصان دیتا ہے، شفا دیتا ہے. یہ چیز رکھنی ہے. یہ ایمان کو مضبوط کرنے والا. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لاؤ غیب پر. غیب کہتے ہیں جو دکھتا نہیں. سائنس کہتا ہے جو دکھتا نہیں، اس کو ہم کیسے مانے؟ سائنس کہا تیل لینے، ہم کو اس سے کیا لینا دینا؟ ہم تو اللہ پر یقین رکھتے ہیں. کیسا دکھتا ہے، کیسا ہے؟ اللہ کھاتا پیتا نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس کو کہتے ہیں آیت الکرسی. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن کریم میں یہ سب سے بہترین اور سب سے بڑی آیت ہے. بڑی آیت یعنی بڑی فضیلت والی آیت. ہر 5 نماز کے بعد اس آیت الکرسی کو پڑھا جاوے. موت کے علاوہ، موت تو فکس ہے، اٹل حقیقت ہے، موت کے علاوہ جو بیماری، جو آفت، جو مصیبت ہم پر آ پڑی ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس آیت الکرسی کے پڑھنے سے اس کو دور کر دیتا ہے. اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت مرتے وقت کلمہ اپنی زبان پر نصیب فرماتا ہے. کتنی بڑی بات. پتہ نہیں ہماری ماں بہنوں کو یاد ہے یا نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں آیت الکرسی پکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد کر لینا اس کو. جب بھی کوئی مصیبت ہو، ہمارا بچہ نظر اس کو لگ گئی ہو، پریشان ہو، تو اس وقت میں آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کر دو. تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارا اللہ کھاتا پیتا نہیں، سوتا نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور وہ ایسی ذات ہیں کہ وہ اونگتا نہیں ہے. سونے کی بات تو بہت دور. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم،
اونگتا بھی نہیں. جیسے بات شاید مجھے دکھتا تو نہیں ہے لیکن ہماری مستورات میں جو لوگ شاید کہ بیان شاید آگے پیچھے لمبا ہو گیا ہو تو وہ جھونکے مار رہی ہوگی, یوں ہلکے ہلکے نیند کے جھونکے لگ رہے ہوگے, تو اس کو کہتے ہیں نیند کا جھونکا. اللہ یہ جھونکا بھی نہیں لگاتا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اور وہ کتنا بڑا ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض, زمین و آسمان اسی کے لیے ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ, بہت بڑا ہے اللہ. للہ ما فی السماوات وما فی الارض, زمین آسمان کی ملکیت اللہ کے قبضے میں ہے. لہ مقالید السماوات والارض, ساری کنجیاں زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے. اس لیے میری ماں اور بہنوں, اپنے ایمان کو مضبوط کرو, اس طرح مضبوط کرو, نماز پڑھ کر مضبوط کرو, اللہ کا ذکر کر کے مضبوط کرو, اللہ کا نام لو. جس چیز کا آپ نام لوگے اس کی محبت دلوں کے اندر پیدا ہوگی. تو پہلی چیز تو یہ کرنی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو. دوسرا عمل میں نے بتایا تھا کہ اپنی جسمانی اور حقیقی اخلاقی تربیت ہمارے اندر پیدا کرو کہ ہمارے اخلاق صحیح ہو جاوے, ہماری زندگی سنور جاوے. ہم اگر صحیح معنوں میں سنور گئے تو ہمارے بچوں پر وہی اثر پڑنے والا ہے. ہم اپنے بچوں کے اصل استاذ ہیں. ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کے پہلے استاد ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ہے مدرسے میں ہم بیچتے ہیں وہ بات کے استاد ہے. سب سے پہلی ہماری ماں جو ہوتی ہے وہ ہماری استاد ہوتی ہے. ماں ہی سب کچھ سکھاتی ہے کہ بچہ ایسا کرنا ہے, ویسا کرنا ہے, ڈبل پیسہ کمانا ہے, یہ ماں سکھاتی ہے. اس لیے میری معزز مائیں اور بہنیں, سب سے پہلے یہ چیز کرنی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں, نمازوں کی پابندی کریں, اور قرآن کی کم از کم ایک آیت, قرآن کریم کی کم از کم ایک پانا, ایک ورق, ایک صفحہ بھی پڑھ لے, لیکن روزانہ ایک مرتبہ قرآن کریم کو کھولے تو صحیح. ہم بھول گئے ہیں کہ یہ قرآن کریم ہمارے لیے اتارا گیا ہے, ساری انسانیت کے لیے اتارا گیا ہے, ہماری ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے. ہم بھول بیٹھے ہیں اس چیز کو کہ یہ قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے, ہماری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے. اس لیے میری معزز مائیں اور بہنیں, صبح کے موقع سے ہم نے اپنے والدین کو دیکھا ہے, الحمدللہ ہمارے والدین کا یہ صدقہ ہے. میرے والد صاحب اور میری والدہ جو تھی, میری والدہ تو دنیا سے چلی گئی, اللہ انہیں غریق رحمت کرے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام نصیب کرے. وہ ہمیشہ جب ہم صبح میں اٹھتے تھے تو نہا دھو کر پہلا ہی کام یہ ہوتا تھا کہ یاسین پڑھنے بیٹھ جاؤ. نہیں بیٹھتے تھے تو والد صاحب سے ہمیں سپاٹے پڑتے تھے, مار پڑتی تھی. ہاں اب تو بچوں کو مارنا ہی نہیں ہے, مارو لاڑکو چھے, مارو والو چھے, استاد ہاتھ تو ہوں لگاوے. اور ذرا بچے دیر سے آ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ابا وہاں تک رکھنے آتے ہیں کہ مول صاحب کوئی کہی تو نہیں, اٹلے ہاتھے آؤ. اللہ کے بندو, یہ بچے جو ہے نا, ہمارے بچے وہ ہم سے زیادہ ہوشیار ہے, وہ ہمیں الو بناتے ہیں, اور ہم بھی جو ہے بولے بالے ہیں کہ بے وقوف بن جاتے ہیں, اور بچوں کو وہاں تک رکھنے آتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو استاد کوئی سزا نہ دے. بچہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ ابا کو لے کر جائیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جس دن سبق نہ یاد نہ ہو اس دن بھی یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ استاد نے فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ استاد آج تو شادی میں گیلا, آج تو تا گیلا, فیلا فلانا بیمار ہوतो એટલે મારથી નહીં આવાયેલું, એટલે سبق કાચો રહી ગયેલો. یعنی یہ آپ خود اس کی تعلیم کے نقصان میں ساتھ دے رہے ہیں. ارے استاد کو جو ہے جین بھوت تھوڑی ہے کہ وہ کچھ سمجھتا نہیں ہے. ارے اس کے بھی 2 پیر ہیں, اس کے بڑے بڑے دانت تھوڑی نکلے ہوئے کہ وہ جنات کی طرح گھوم رہا ہے. میں صرف اپنی بات نہیں کرتا, جو بھی امام ہو, جو بھی پڑھانے والا ہو, اپنے بچوں کا استاد جو ہوتا ہے وہ صرف وہاں لکڑی بیٹھ کر صرف بچوں کو مارنے کے لیے بیٹھا ہے. وہ ڈھور تھوڑی چلا رہا ہے, وہ ڈھور نہیں چلاتا ہے. وہ بچے جو پڑھنے والے ہیں وہ ہمارے خود کے بچے ہوتے ہیں. ہم اس کو وہ دین سکھا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ماں باپ کی صحیح معنوں میں خدمت کر لے. ہم ہمارے بچوں کو وہ سکھاتے ہیں تاکہ آپ جب انتقال کر جائیں تو یہ بچے قرآن کریم کو کچھ سیکھیں, کچھ پڑھیں. ان بچوں کو پوچھو, اتنے سارے 24 بچے ایک ہی مدرسے میں ایک استاذ کے پاس پڑھ رہے ہیں, لیکن ذرا سا کچھ کہہ دیا جائے تو جو ہے یہاں سے زیادہ تر جو ہے باپ جلدی کھڑا نہیں ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے الحمدللہ, میرے 4.5 سال کا باور ویل میں تجربہ ہے, یہ اپنی بات کرتا ہوں. 4.5
4 سال کا تجربہ ہے، اس موقع سے زیادہ تر میں نے دیکھا کہ مرد حضرات زیادہ تر آتے نہیں ہیں مجھے کچھ کہنے کے لیے، لیکن پیچھے سے پین جو پاور ملتا ہے نا وہ مستورات کا ہوتا ہے. مارا پوئرا نے مائروں نے، مارا پوئرا نے کیدوں نے، یہی پاور. آج تو استاد نے، آپ یہ پوچھنا ہے کبھی کہ ہمارا بچے کو کیوں مارا گیا؟ یہ پوچھنا ہے کبھی؟ ان کو جو ہے بچوں کو آپ اگر کہیں، یہ بچے جب میرے پاس پڑھنے آتے ہیں تو ان کو بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے کلمہ نہیں آتا، ان کو پہلا کلمہ جس پر ایمان کا مدار ہے لا الہ الا اللہ تک نہیں پڑھ پاتے. اب آپ کہیں گے کہ استاد کو کچھ بولنا ہی نہیں ہے، بچوں کو کچھ دھمکانا ہی نہیں ہے. مجھے نہیں چاہیے، میں بچوں کو مارتا بھی نہیں، مدرسے میں دیکھ لو لکڑی بھی نہیں ہے، نہیں چاہیے مارنا، نہیں مارنا. آپ کے بچے ہیں، آپ جانے، مجھے پڑھانا ہے، میں اپنی مرضی سے اور اپنی محبت سے اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا اور اس کو وہ دین کی تعلیم دے کر ضرور رہوں گا جتنے اللہ کا فضل ہوگا. لیکن اگر آپ کا ساتھ نہ ہو تو آپ خود بتاؤ کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ جو قرآن کریم پڑھتی ہیں، ہماری مستورات خود گواہ ہے، آپ نے بھی مکتب میں پڑھا ہے، آپ کی بچیاں جو ابھی چھوٹی چھوٹی ہیں کیا آپ کی طرح پڑھ رہی ہیں؟ آپ تو پھر بھی کسی لیول میں کسی درجے میں اچھا پڑھتی ہیں، لیکن یہ مستورہ ہماری بچیاں جو ہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ کیسا پڑھ رہے ہیں؟ وہ پڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ وہ بچے آج کے جنریشن کے بچے جو ہیں بہت زیادہ ہوشیار ہیں. موبائل اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، پہلا یہ نہیں تھا، سیدھے سادے لوگ تھے. ہم جب 14 یا 15 سال کے ہوئے ہمیں بالغ ہونا معلوم ہی نہیں تھا. میں اپنی بات کر رہا ہوں، کیا جوانی کیا شادی ہے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. آج کے چھوٹے سے بچے کو پوچھو، سب کچھ معلوم ہے اس کو. آج کا چھوٹا بچہ نہیں ہے، آج سمجھدار بچہ ہے، وہ نادان نہیں ہے. آپ غلط فہمی میں ہے. اپنے بچوں کی محبت کو آپ ظاہر زیادہ معنوں میں نہ کرو، اس کو اتنی محبت دو جہاں محبت دینے کی ضرورت ہے. بچے محبت کے پیاسے ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں. محبت ہی سے سمجھایا جا سکتا ہے، محبت ہی سے اپنے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، محبت ہی سے ساری تعلیم دی جاتی ہے. لیکن وہ دھاک میں بھی تو رہنا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ اس کے لیے مارو، لیکن آپ سپورٹ نہ کرو، ماں باپ سپورٹ نہ کرو. اپنے بچوں کو یوں کہو کہ استاد جو کہیں گے وہ ماں باپ کہہ رہے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہی ہمارے استاد کہہ رہے ہیں. آپ کے استاد نے جو بات کہہ دی وہ پتھر کی لکیر ہے، ہم اس میں کوئی جو ہے ایڈجسٹمنٹ کرنا اور سیٹنگ کرنا نہیں چاہتے. ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. استاد آپ کا بھلا چاہتا ہے، استاد آپ کا مستقبل چاہتا ہے. اگر اس طرح کے ماں باپ سوچنے والے ہو جائے تو یہ بچوں کو معلوم ہو جائے کہ ماں باپ ہمارے سپورٹ میں نہیں، ہماری ماں ہمارے سپورٹ میں نہیں، ہماری دادی ہمارے سپورٹ میں نہیں. بلکہ میں ایک رپورٹ کے مطابق بتاؤں، بامر ویل میں بہت کم بچے وہ ہوں گے جن کے ماں باپ شکایت لے کر، میں اپنے جب میں پڑھا رہا ہوں اس موقع سے بات کر رہا ہوں کہ جتنے بھی بچے میرے پاس پڑھ رہے ہیں ان میں سے کچھ ہی لوگ وہ ہیں جن کو میں گن کر بتا سکتا ہوں، ورنہ ہر ایک کی یہ بات تو پہنچی ہے کہ مول صاحب آج ہمارا پوئرا نے مائرو، مول صاحب نے ہمجائی دے جو. بھلے مجھے روبرو نہیں کہا جاتا ہے لیکن انڈائریکٹ تو مجھے کہہ ہی دیا جاتا ہے، یعنی ذمہ داروں کو یہ بات پہنچائی جاتی ہے. اور بیچارے جو ہے ہمارے ذمہ دار میرا بھلا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مول صاحب روا دو، اپنا پوئرا پڑھتا ہوئے تو پڑھوا دو، نہیں تو باڑ مار جائے. یہی کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے. اب ان کو کلمہ نہیں آتا ہے، ان کو قرآن کریم اور جو ہے صحیح معنوں میں یہ دعائیں نہیں پڑھتے ہیں، تو کون بتائے گا ان کو؟ آپ جب مر جائیں گے تو یہ قرآن کریم پڑھ کر آپ کو بخشیں گے؟ ان کی نماز کے ٹھکانے نہیں ہیں. تو مول صاحب آپ کے وہاں نیند نکالتے ہیں مدرسے میں بیٹھ کر، ان کو نماز نہیں آتی، ان کو کلمہ نہیں آتا، کیا کرتے ہیں؟ میں بیٹھ کر وہاں سو جاتا ہوں. اللہ کی بندیوں، میری معزز مائیں اور بہنوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان کی طرف ذرا بھی سختی کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ 50 اٹھ بیٹھ کرو، 5 اٹھ بیٹھ کرو، تو یہ بچے جو ہیں وہ دوسرے دن اپنے والدین کو شکایت لگا دیتے ہیں کہ میرے پگ میں دکھتے છે એટલે ઉસ્તાદને ના કીધું. दूसरे दिन वालिदीन आकर कह देते मौल साहब એના પગમાં તો તકલીફ છે એટલે એને ઉઠ બેઠ ઓછી કરાવવાની, ये कह देते हैं. بولو آپ خود بولو کہ کیا کرنا ہے، اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرنی. ایک دو بچے ہمارے گھر میں، میرے گھر میں بھی محمد اور احمد ہیں، 2 بچے سنبھالنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. آپ خود بتاؤ، آپ کے گھر میں بچے ہیں، آپ کے گھر میں بچیاں ہیں، کتنے پریشان کرتے ہیں. میرے پاس 24 مدرسے میں بچے ہوتے ہیں، کس طرح میں سنبھالتا ہوں گا آپ ذرا سوچو. 6 سال کا بچہ، ایک 7 سال کا بچہ، کچھ 8 سال کا بچہ.
اس میں کچھ مستی خور ہے، کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، مینڈک کی طرح کوئی کھڑا ہو رہا ہے، کوئی پیشاب کرنے بھاگ رہا ہے. کس کا سبق سنیں، کس کا نہ سنیں؟ میں اپنے دل کا دکھڑا میری ماؤں کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. میں آپ کو تانا نہیں دے رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے بچے ہیں یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں، میرے جگر گوشے ہیں. یہ اگر یتیم رہ گئے، یتیم ایک تو باپ کے مر جانے سے ہوتا ہے اور ایک جو ہے دین نہ آنے کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ جو اس کو سپورٹ کریں گے تو یہ بچے جو ہیں میرا دھاک نہیں لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو کچھ آتا نہیں، ہمیں کچھ، یعنی یہ بچے سمجھ گئے ہیں کہ ان کو اگر کلمہ دعا یاد نہیں ہے، تھوڑا بہت کچھ بھی کریں گے تو یہ بچے سیدھا ماں باپ کو کہہ دیتے ہیں، اور ماں باپ جو ہے ذمہ داروں پر پھوس ڈالتے ہیں، اور ذمہ دار کہتے ہیں کہ مول صاحب رہو دو، اور میں خاموش ہو جاتا ہوں. میں جب بھی بیان کے لیے آتا ہوں مستورات میں یہ بات ضرور کہتا ہوں میری معزز مائیں اور بہنیں، میں نہیں کہتا کہ آپ کے بچوں کو میں بہت ماروں گا، ایک لکڑی نہیں ماروں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ آپ سپورٹ کرو. آپ اتنا کہہ دو کہ استاد کو جو کرنا ہے وہ کرے. آپ نے وہ کہاوت سنی ہے؟ ہم نے تو اپنے کانوں سے سنا تھا. ہمارے یہ ہدایت بھائی ہیں وہ بھی بعض مرتبہ اکثر کہتے رہتے ہیں، مول صاحب ہمارا زمانہ جہاں پڑتا تھا ہمارا پپا یوں ہی دیتا کہ آ چھوکرو تمونے سونپی دی دو ماس اڑکا نے چامڑا نے بدھو تمارو. اس طرح کہتے تھے، یعنی آپ کو جیسا کرنا ہے ویسا کرو. اور میں نے دیکھا ہے، اور آپ بھی خود پڑھے ہیں اسی مکتب میں جہاں بہت پٹائی ہوتی تھی. اب زمانہ بدل گیا، حالات جو ہیں تبدیل ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہ چیز ختم ہو گئی. اب جو ہے ڈسپلین کے ساتھ، محبت کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو سمجھایا جاتا ہے. لیکن بچے بہت ہوشیار ہیں، آپ ان کو کمتر نہ سمجھے، ان کو نادان نہ سمجھے، بلکہ ان کے ساتھ یہ کہیں کہ آپ کو گھر پہ پڑھنے بیٹھنا ہے، ان کو پڑھنے بٹھائیے. اپنے گھر کے اندر نورانیت ہوگی تو یہ چیز کرنی ہے. پہلی چیز بتائی تھی، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، اور اپنی ازدواجی یعنی شادی والی زندگی ہے اس کو صحیح معنوں میں لطف کے ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے اس طرح ہماری زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے. اب کیسے گزاریں گے وہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ نے زندگی کیسے گزاری، فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کیسے گزاری. مول صاحب اور تمہیں کتلی بات کر رہے، ٹائم تو جو کتلو دے گی، اسی لیے بات کو ختم ہی کرنے لگا ہوں. اس کے لیے آپ یہ کریں، اپنے گھر کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم شروع کریں. اس کے اندر حکایت صحابہ ہیں. آپ مستورات نے کتنی بڑی بڑی جو ہے قربانیاں دی ہیں اور کتنی مضبوط اور بہادر ہوتی ہیں، وہ سب اس میں لکھا ہوا. نماز کس طرح پڑھنی ہے، نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے کیا ملتا ہے وہ اس میں لکھا ہوا. تبلیغ کس طرح کرنی ہے، لوگوں کو دین کی باتیں کیسے سکھانی ہے، کیسے سیکھنی ہے، وہ اس میں لکھا ہوا ہے. تو آپ اپنے گھر کے اندر آج ہی سے جتنی مستورات بیٹھی ہیں وہ نیت کریں کہ اپنے گھر کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم انشاءاللہ ضرور کریں گے. روزانہ ایک وقت مقرر کر لے، جیسے مغرب یا عشاء کے وقت سب کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں، اس موقع سے سب لوگ بیٹھ جاوے، اور ہو سکے تو کوشش یہ کرے کہ مستورات خود تعلیم کریں. اور تعلیم میں یہ نہ کریں کہ خود بیان کرنا شروع کر دے، تھوڑا پڑھا اس کے بعد جو ہے اپنی سنانے شروع کر دی. نہیں، بلکہ جو اندر لکھا ہوا وہی پڑھے. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں نورانیت ہے، ہماری باتوں میں کچھ نور نہیں ہے. ہاں اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں گے تو اس میں نور پیدا ہوتا ہے. اس لیے فضائل اعمال کی تعلیم کو شروع کریں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، وقت پر اپنے بچوں کو بھیجیں، اور اسکول کے یونیفارم کے ساتھ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں نہ بھیجیں، بلکہ ان کو سمجھائیں. آپ کو معلوم نہیں ہے، مدرسے میں چل جاتا ہے اس لیے آپ جو ہے جس طرح چاہے چلا لیتے ہیں. مدرسے میں چل جاتا ہے اس لیے جیسے منہ دھو کر آئے. اکثر بچی آتی ہے تو ان کے بال جو ہے یوں پورے بکھرے رہتے ہیں، پردی پہن کر آتی ہے تو بال ادھر سے نکلے ہوئے رہتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں سر آپ جو ہے اپنا سر کیوں سنوار کر نہیں آئی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ امی نے اٹھایا اور یوں ہی بھیج دیا تو پردی پہن کر آ گئی. اور اسکول کے لیے اس طرح بھیجتے ہیں. تو اس دین کی تعلیم جو ہے اتنی کمتر ہو گئی ہے، آپ خود یہ میسج دیتی ہے. میں یہی کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ میری ماں
آپ ان کو یہ سمجھاؤ کہ آپ مدرسے جا رہے ہیں، ان کو ذرا خوشبو لگا کر دو. بچے ہمارے مرد بچے ہیں، ان کو خوشبو لگا کر دو. ذرا اچھا سا پاؤڈر جیسے اسکول میں کیسے بیچتے ہیں تو کتنا سنوارتے ہیں اس کو، مدرسے کے اندر بھی اس کو پاک صاف رکھے. کچھ بچے ہیں الحمدللہ میری نظر میں کہ وہ بچے الحمدللہ صبح میں نہا دھو کر آتے ہیں. تو یہ چیز ہونی چاہیے. یہ تو یونیفارم کے ڈریس میں ہی آ جاتے ہیں کیونکہ معلوم ہے اس کے دماغ میں بھی یہی چیز سوار ہے. آپ سوچو کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے میسج کیا پہنچ رہا ہے. وہ بچہ جب یونیفارم کے اندر آتا ہے، جو اسکول کا یونیفارم ہے اسی کے اندر جب آتا ہے، اس کے اندر سوار ہے کہ مجھے اسکول جانا ہے، اسکول جانا ہے، کیونکہ یونیفارم پہنا ہوا ہے. مدرسے کا جب یونیفارم پہنا ہوگا اس کو معلوم ہے ابھی میں مدرسے میں ہوں، مدرسے کے چھٹی کے بعد مجھے اسکول کا یونیفارم پہن کر جانا ہے. ضرور جائے اسکول پڑھے، پڑھانا بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. نماز کی خوب پابندی کرے. ہماری مستورات میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی نہیں ہوا کرتی ہے. نماز کی پابندی کریں. پاکی اور طہارت کے مسائل کو خصوصاً میری ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکی طہارت کے مسائل کو آپ اپنی پڑھی ہوئی جو بھی عالمہ ہیں یا آپا ہیں ان سے جا کر ضرور سیکھیں. معلوم وضو کا طریقہ کیا ہے، اگر ناپاک ہو گئی، ماسک سے ہے، حیض سے ہے، کس طرح پاک ہونا ہے، اس کے طریقوں کو سیکھیں. کتنے دن ایام جو ہے ناپاکی کے ہوتے ہیں، پاکی کے ہوتے ہیں، ہماری آپاؤں سے سیکھیں جو پڑھی لکھی ہے، ان سے پوچھ کر اپنی زندگی کو پاک صاف بنائیں. اسی لیے زیادہ تر گھروں میں مستورات پریشان رہتی ہیں کیونکہ جب وہ سنڈاس میں ٹوائلٹ میں جاتی ہے یا تو اوڑھنی اوڑھ کر نہیں جاتی ہے یا ناپاکی کی حالت میں ایسے ہی ایٹھی بیٹھی گھومتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو شرارت کرنے والے جو شریر قسم کے جو مخلوق ہیں وہ آپ کو پریشان کرتی. مردوں کو آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ ان کو جو ہے یہ دیگر مخلوق پریشان کرتی ہیں، لیکن مستورات میں بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے بالوں کو کھلی رکھتی ہیں. اس لیے آپ کو ایک آخری واقعہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. زبیدہ خاتون کا نام سنا ہوگا آپ نے، مجھے یاد ہے وہاں تک زبیدہ خاتون ہی نام ہے اس کا. اس نے ایک نہر کھدوائی تھی بہت بڑی، اور اس کے اندر سے سب لوگ پانی پیتے تھے. بڑی نہر تھی، آج بھی وہ نہر ہے. بڑی نہر کھدوائی تھی، اس کے اندر پانی جاری ہو گیا، جانور بھی پانی پی رہے ہیں اور انسان بھی پانی پی رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کی ضرورتیں اس سے پوری ہونے لگی. اب جو ہے اتنا بڑا دین کا کام اس نے کیا، مخلوق کی خدمت کی. اب جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے پوچھا کہ زبیدہ تو کیسے جنت میں پہنچ گئی؟ تجھے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت میں ہے اور باغات میں گھوم رہی ہے، کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ تو نے وہ نہر کھدوائی تھی اور دین کا کام کیا تھا، مخلوق کی خدمت کی تھی. مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنت عطا فرما دی. حالانکہ وہ تو بہت عابدہ زاہدہ تھی، نماز پڑھنے والی اور ذکر تلاوت کرنے والی تھی. وہ فرمانے لگی کہ میری تہجد بھی کام نہیں آئی، میری نماز بھی کام نہیں آئی، میرا ذکر تلاوت بھی کام نہیں آیا. کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ سب اپنی جگہ پر رہے، نہر اتنی بڑی لاکھوں کروڑوں روپے کی کھدوائی اور مخلوق کی خدمت کی، وہ بھی کام نہیں آیا تو کیا کام آ گیا؟ کہا کہ ایک مرتبہ میں غالباً کھانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی یا کسی کام میں مشغول تھی، اور اتفاق ایسا ہوا کہ نماز کا وقت ہوا، اذان شروع ہو گئی اور میری اوڑھنی سر کے بال دکھ رہے تھے. جیسے ہی مجھے خیال آیا میں نے فوراً جو ہے اپنی اوڑھنی کو صحیح کر لیا اور اذان کی عظمت میں صحیح معنوں میں بیٹھ گیا. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی چلتی ہے نا تو سیریل کا آواز بند کر دیا، نیا سسٹم نکلا، ٹی وی کا والیوم کم کر دیا جاتا ہے، موبائل میں ہے تو سائلنٹ کر دیا جاتا ہے، ویڈیو تو چلتا ہی رہتا ہے. بہت اچھا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر رہے ہو، اللہ کو الو بناتے ہیں، نعوذ باللہ. تو وہ زبیدہ خاتون رحمت اللہ علیہ، اس نے صرف اپنے سر کی اوڑھنی کو ٹھیک کیا. اللہ نے کہا تیرے اس عمل کے بدولت میں نے تجھے جنت عطا فرما دی. ہماری مستورات کو دیکھو نہیں، بال کے پورے گچھے کو اوپر کر کے برابر دکھایا جاتا ہے. اب تو جو ہے وہ اسٹیٹ اور آئننگ اور کتنی ساری چیزیں نکلی ہیں. یہ ہماری نئی جنریشن کی بچیاں ہیں، ان کو دیکھو
کیسے فیشن میں گھوم رہی ہیں. اس لیے میری معزز مائیں اور بہنیں ایسے عمل سے بچیں. آپ جب گھر کے اندر بھی ہو تو ذکر اللہ کرتے رہیں. اپنے ٹوائلٹ باتھ روم کے دروازے کو جو ہے اچھی طرح بند کر کے رکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناپاک جگہ ہے. آپ جب اس میں داخل بھی ہو تو بائیں پیر سے داخل ہو بیت الخلاء کے اندر. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا ہے. اے اللہ میری پناہ، مجھے پناہ عطا فرما، میری حفاظت فرما. اعوذ بک من الخبث یعنی مرد جنات سے، مرد شیطان سے، والخبائث اور ناپاک جناتنی سے، ناپاک شیطانی سے. آپ بتاؤ کہ پڑھتے ہیں؟ ہمارے بچوں کو بھی اچھی طرح یاد نہیں ہے. یہ دعا پڑھا کرے. جب ٹوائلٹ سے باہر نکلے الحمدللہ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. یہ دعا پڑھے. سنت پر عمل کرے گے انشاءاللہ زندگی خوشگوار بنے گی. اسی لیے شاعر نے کہا ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.